اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ طٰہٰ کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ قرآن کریم سے بے توجہی کرنے والے اور اس کی سمجھ نہ رکھنے والے مجرم یوم القیامہ کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں صرف ایک عشرہ یعنی 10 روز رہے ہو۔ رب کریم کو ان کی باتوں کی حقیقت خوب معلوم۔ اس وقت ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا شخص کہے گا کہ تم ایک یوم رہے ہو۔ یوم سے مراد دن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کسی بھی مرحلے کے شروع سے لے کے اس کے مکمل ہونے تک کی مدت ہے، چاہے یہ مدت چند لمحے ہو، چند گھنٹے ہو، چند دن ہو، سال ہو یا پھر سالہ سال۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر پلانٹ، ہر سولر سسٹم، گلیکسی، کلسٹر، سپر کلسٹر اور یونیورس میں ہر ایک کا اپنا ایک یوم ہے اور اس کی مدت ہمارے لحاظ سے مختلف ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 105 سے 115 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے۔ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، سو کہہ دیں بکھیر دے گا انہیں میرا رب دھول بنا کر۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، سو کر چھوڑے گا اسے ایک ہموار صاف میدان۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ دیکھو کہ تم اس میں کوئی ٹیڑھ اور نہ سلوٹ۔ امتا الف میم تے سے بنا، سلوٹ اونچ نیچ، بلندی اور پستی، یا ہم کہہ سکتے ہیں ناموار، رگڑنیس اور کروکڑنیس۔ اے دائی حق، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یوم القیامہ کو پہاڑوں کا کیا حال؟ ان سے کہہ دیں میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا اور ایسا ہموار کر دے گا کہ تم اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ یا سلوٹ نہ دیکھو گے۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اور پہاڑ ہو جاتے ہیں جیسے رنگین اون تھونکی ہوئی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس روز پیچھے چلیں گے ایک داہی کے، نہیں کوئی ٹیڑھ ان کے لیے۔ وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے حضور، تو نہ سنو گے تم سوائے ہلکی سی آہٹ کے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس روز نہ نفع دیتی ہے کوئی شفاعت، الا من آذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، مگر یہ کہ جس کو اذن دیا رحمان نے اور وہ راضی ہے اس کے قول سے۔ انڈر لائن لفظ ہے ہمسن، ہے میم سین سے بنا، ہلکی سی آواز، یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی خسر پھسر، لو انڈسٹنکٹ نائز آف اے اسپیچ۔ اس روز لوگ ایک داہی کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انکار نہ کر سکیں گے۔ خدا رحمان کے سامنے ساری آوازیں پست ہو جائیں گی اور تم ہلکی سے آہٹ یا کسی خسر پسر کے علاوہ کوئی آواز نہ سنو گے۔ وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں کسی کی شفاعت کچھ فائدہ نہیں دیتی سوائے اس شخص کے جسے خدا رحمان نے شفاعت کی اجازت دے رکھی ہو اور وہ اس کی بات کو پسند فرماتے ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، علم رکھتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کا علم۔
وانت الوجوہ للحج القیوم، اور سرنگو ہیں سب وجود الحج القیوم کے حضور. وقد خواب من حمل ظلما، تحقیق غائب ہوا جس نے اٹھایا ظلم. آنا تھے عین نون واو سے بنا، مشقت اور بوجھ سے جھکے، ڈاؤن کاسٹڈ، سبمٹنگ ہملے. اس الرحمن کی شان یہ ہے کہ اسے غیب اور شہود یعنی ہر چھپے اور ہر کھلے کا، ہر آگے اور پیچھے کا مکمل علم. اس کی صفات اس قدر ہیں کہ تمام دنیاوی علوم مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے. سب اسی حج القیوم کے حضور سرنگوں اور کمال عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں. اور وہ شخص جس نے کسی ظلم کا بوجھ اپنے سر پہ لاد رکھا ہے ناکام و نامراد ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَسْمًا، اور جو کوئی کرتا رہا اعمال صالح اور وہ تھا مومن، تو نہ کوئی خوف ہوگا اسے ظلم کا اور نہ کچھ ہضم کیے جانے کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے آپ پہ قرآن عربی، اور ہم نے تصریف کی ہیں اس میں وعیدیں. لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، تاکہ وہ تقوی کریں یا باعث ہو ان کے لیے یاد دہانی کا. حسمان ہے ذات میم سے بنا، کسی واجب الادا کو روک رکھنا، یا ہم کہہ سکتے ہیں حق تلفی کیے جانا. with holding of that which is due. اور وہ شخص جو ایمان والا تھا اور اس نے صالح اعمال سر انجام دیے تو اسے کسی بھی قسم کے ظلم یا حق تلفی کا کوئی خوف نہ ہو. رب کریم نے کمال مہربانی کے ساتھ ہمیں قرآن کریم جیسی بے شبہ نعمت سے نوازا ہے. اس میں ہر ایک چیز کھول کھول کر بیان کی گئی ہے اور تصریف کے طریقے سے ہر چیز کے خوش آئند اور نقصان دہ پہلو بالکل واضح کر دیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ہر اس چیز سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں جو رب کریم کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے. وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ، تو سب سے اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ مالک حقیقی. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور نہ اجرت کرو قرآن سے اس سے قبل کہ پوری ہو جائے تمہاری طرف اس کی وحی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہو اے رب زیادہ کر دے میرا علم. تاجل عین جیم لام سے بنا، کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں جلد بازی کرنا. ہسٹن، اللہ تعالیٰ ہی سب سے عالی شان، سچا اور مالک حقیقی ہے. قرآن کریم اسی کا کلام ہے اور یہ آہستہ آہستہ ہی سمجھ آتا ہے. اب اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے رب پہ زدنی علما، انتظار کرنا چاہیے، اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ، تحقیق ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم سے اس سے قبل تو وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہ پایا ہم نے ان میں کوئی عزم. حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی صورت میں ایک امانت دی گئی. ان سے رب کریم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد لیا گیا. شیطان کے بہکاوے میں آ کے بھول کا شکار ہوئے اور جس کام سے روکا گیا تھا وہی کر بیٹھے. جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو نادم ہوئے، اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور رب کریم سے مغفرت کے طلبگار ہوئے. سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، بولے اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور اگر نہ کیا آپ نے ہماری مغفرت اور ہم پہ رحم تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. چنانچہ رب کریم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت بخشی. جب ہدایت ملی تو انہیں یاد آ گیا
اور وہ اپنا مقصد زندگی حاصل کر کے واپس جنت میں لوٹ. آدم کی سرگزشت در حقیقت ہماری ہی سرگزشت ہے. ہم بھی جنت سے نکالے ہوئے ہیں اور ہماری واپسی کا طریقہ بھی وہی ہے جو آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. اس رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ: ایک وقت آئے گا کہ پہاڑ دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے. ہر کسی کے کسبل اس طریقے سے نکال دیے جائیں گے کہ کوئی بھی حقیقت کا انکار نہ کر سکے گا. خدا رحمان کے حضور پیشی کے وقت کسی کی شفاعت کچھ فائدہ نہیں دیتی سوائے اس شخص کے جسے خدا رحمان نے شفاعت کی اجازت دے رکھی ہو اور اس کی بات کو پسند فرمائے. ایسے وقت میں جو کوئی بھی اپنے سر پہ ظلم کا بوجھ لے کے آتا ہے ناکام و نامراد ہے. اور اس کے برخلاف جو کوئی مومن تھا اور اس نے اعمال صالح انجام دیے تو اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی حق تلفی نہیں کی جاتی. رب کریم نے کمال مہربانی کے ساتھ ہمیں قرآن کریم جیسی بے شمار نعمت سے نوازا. اس میں تصریف کے ذریعے سے ہر چیز کے خوش آئند اور نقصان دہ پہلو بالکل واضح کر دیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ہر اس چیز سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں جو رب کریم کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.